السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا۔ وعن أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، رواه البخاری۔ اس عظیم الشان کانفرنس کے صدر عالی مقام مولانا اصغر علی امام مہدی سلفی حفظہ اللہ، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند، اور اسٹیج پر تشریف فرما محترم علماء کرام، بنارس اور مضافات بنارس سے تشریف لائے ہوئے ہمارے معزز سامعین، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العالمین کے شکریہ کے بعد ہم شکر گزار ہیں مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے سرپرستی میں یہ مقامی جمعیت اہل حدیث بجرڈیہہ کے ذمہ داران کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ عظیم الشان کانفرنس منعقد کر کے حالات اور وقت کی ایک اہم ضرورت کو پورا کیا ہے۔ حضرات، آپ بہت دیر سے علماء اکرام کی تقاریر سماعت فرما رہے ہیں، اور ابھی ہمیں اپنے ہر دل عزیز خطیب برادر گرامی مولانا محمد جرجیس اٹاوی سراجی حفظہ اللہ کو سننا ہے۔ میں بہت دیر آپ کے بیچ مخل نہیں رہوں گا۔ مجھے جو عنوان دیا گیا ہے پڑوسیوں کے حقوق، میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کا ترجمہ کر دینا ضروری سمجھتا ہوں، اس لیے کہ اس آیت مبارکہ کے اندر جو سورہ نساء کی آیت ہے، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے 10 حقوق کو بیان کیا ہے، اور اگر واقعی طور سے ہم لوگ ان 10 حقوق کو پہچان لیں اور اس کی پاسداری کر لیں، ان حقوق کو ادا کر لیں، تو یہ معاشرہ اور سماج
اس کا نقشہ بدل جائے گا، محبت کی فضا ہموار ہو جائے گی، ہم حق طلبی سے زیادہ دوسرے کے حقوق کو پہچاننے اور اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ ہمیں دوسروں سے شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے حق کو نہیں پہچانا جاتا، ہمارے حقوق کو نہیں پورا کیا جاتا، لیکن ہم کتنا دوسروں کے حقوق کو ادا کرتے ہیں، اس ذمہ داری کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ یہ خطاب اللہ رب العالمین نے اہل ایمان سے کیا ہے، ہم جیسے اور آپ جیسے مسلمانوں سے کیا ہے کہ اے لوگو، اللہ رب العالمین کی پرستش کرو، اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ پتہ یہ چلا کہ مسلمان نام کا انسان بھی اللہ کے ساتھ شرک کر سکتا ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو خطاب کر کے کہا۔ اس سے پہلے کی جو آیتیں ہیں وہ یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتی ہیں۔ مسلمانوں، ایک اللہ کی پرستش کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ اور اچھا سلوک کرو۔ میں آیت کا صرف ترجمہ کرنا چاہتا ہوں۔ ہر ایک آدمی غور کرے کہ ہمارا معاملہ، ہمارا تعامل، ہمارا برتاؤ ہمارے والدین کے ساتھ کیسا ہے۔ اللہ رب العالمین کے ساتھ اس کے حق کو ادا کرنے کے ساتھ دوسرا حق جو اللہ رب العالمین نے بیان کیا وہ والدین کا بیان کیا، اس لیے کہ اس کائنات میں جب ہم آنکھ کھولتے ہیں تو ہمارا سب سے پہلا سابقہ اپنے والدین سے پڑتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اس کے ساتھ ساتھ وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ۔ میں بہت کم وقت آپ کا لینا چاہتا ہوں، لیکن ان بنیادی باتوں پر آپ سنجیدگی سے غور کیجئے۔ یہ میرا فرمان نہیں ہے، عرش والے کا یہ فرمان ہے۔ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے جو قرابت دار ہیں، جو رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کیا کیجیے۔ اس آیت کے ایک ایک جزئیے پر اگر تقریر کرنی ہو تو علماء کرام ایک ایک گھنٹہ تقریر کریں گے، والدین کے حقوق پر، قرابت داروں کے حقوق پر، مگر میں صرف اس آیت کا ترجمہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کو یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ معاشرے اور سماج اصلاح معاشرہ پر یہ کانفرنس ہو رہی ہے۔ اگر یہ چیزیں ہمارے اندر پیدا ہو جائیں، ایک دوسرے کے حقوق کو ہم پہچاننے لگ جائیں، اللہ رب العالمین کے فرمان کے مطابق اگر ہم اس کو ادا کرنے والے بن جائیں تو معاشرہ کیسا جنت نما بن جائے۔ قرابت داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، اور معاشرے اور سماج میں جو یتیم ہیں، جن کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے، ان کے ساتھ ہمارا کیا برتاؤ ہے، ان کے ساتھ آپ کیا سلوک کرتے ہیں، ان کی آپ کتنی خبرگیری کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے راستے میں تو کوئی یتیم ملتا تھا تو اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیر دیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، یتیموں کے ساتھ آپ اچھا برتاؤ کیجئے۔ آپ تلاش کیجئے کہ معاشرے اور سماج میں کتنے یتیم بستے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ جو غریب، نادار اور مسکین ہیں ان کی بھی آپ خبرگیری کیجئے۔ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، ابھی ہمارا موضوع آیا، جس موضوع کے حوالے سے میں نے آیت پڑھی تھی۔ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور ان پڑوسیوں کے ساتھ آپ اچھا برتاؤ کیجئے جو آپ کے رشتہ دار بھی ہیں۔ پڑوسی کے ساتھ ساتھ آپ کے قرابت دار بھی ہیں، ان کے ساتھ آپ اچھا برتاؤ کیجئے۔ والجار، اس کی تفصیل میں کچھ بیان کروں گا انشاءاللہ آگے۔ والجار الجنب، اور وہ پڑوسی جو آپ کے لیے اجنبی کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی آپ کے وہ رشتہ دار نہیں ہیں، آپ کے قرابت دار نہیں ہیں، لیکن وہ آپ کے پڑوسی ہیں، وہ کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، وہ کسی بھی مذہب اور دین سے ان کا تعلق ہے، لیکن وہ آپ کے پڑوس میں رہتے ہیں، وہ مسلمان ہیں، غیر مسلم ہیں، ہمارے ہندو بھائی ہیں، جو بھی ہیں، وہ چونکہ آپ کے پڑوس میں ہیں، پڑوسی کی حیثیت سے قرآن یہ آپ کو تعلیم دیتا ہے، رب العالمین کا یہ فرمان ہے کہ ان کے ساتھ آپ اچھا برتاؤ کیجئے۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور اسی طریقے سے جو آپ کے ساتھ ہوتے ہیں،
آپ کے ساتھ کا مطلب یہ ہے، علماء کرام نے بیان کیا، آپ کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں، آپ کے آفس میں کام کر رہے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی آپ کا اچھا برتاؤ ہونا چاہیے۔ وہ ابن السبیل اور جو مسافر ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کیجیے۔ وما ملکت ایمانکم، اور جو آپ کے ماتحت کام کرتے ہیں، آپ کے مزدور ہیں، آپ کے ماتحتی میں کام کرتے ہیں، آپ ان کے مالک ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ ہونا چاہیے۔ وما ملکت ایمانکم ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، اللہ تبارک و تعالی غرور کرنے والے کو، تکبر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا، محبت نہیں کرتا ایسے لوگوں سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تقریباً 10 اللہ رب العالمین کے چھوڑ کر کے 9 صنف کے لوگوں کو بیان کیا گیا ہے۔ معاشرے اور سماج کے ایک ایک فرد کو اس میں شامل کر لیا گیا کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک ہونا چاہیے۔ میرا موضوع ہے پڑوسی کے حقوق۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آئیے اس پہلو سے ذرا ہم غور کریں کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسی کے کتنا خیال کرتے تھے، اس کے بارے میں آپ نے کتنی تاکید کی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے وہ حدیث پڑھی، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ۔ جبریل امین جب آتے ہیں رب العالمین کی جانب سے تو مجھے برابر پڑوسیوں کے بارے میں تاکید کرتے ہیں، پڑوسی کا یہ حق ہے، پڑوسی کا یہ حق ہے، پڑوسی کا یہ حق ہے، اس کے ساتھ یہ سلوک ہونا چاہیے، اس کے ساتھ یہ سلوک ہونا چاہیے۔ حتی ظننت انہ سیورثہ، مجھے گمان ہونے لگا کہ ایسا نہ ہو کہ کسی دن جبریل آئیں اور یہ کہہ دیں کہ ایک پڑوسی کا ایک پڑوسی کے میراث میں بھی حق ہے۔ اتنی زیادہ آپ تاکید کیا کرتے تھے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، آپ پڑوسیوں کے کوئی حقوق کو پہچانیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کوئی تفریق نہیں کی کہ آپ کا پڑوسی کون ہے، وہ مسلمان ہے، غیر مسلم ہے، کسی دوسرے مسلک کا ماننے والا ہے، دوسرے فرقے کا سے تعلق رکھتا ہے، اس کی کوئی تفریق نہیں۔ پڑوسی میں سب شامل ہیں۔ آپ نے کہا اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ ہم سب ایمان کے دعوے دار ہیں، اپنے ایمان کا جائزہ لیں، اپنے ایمان کو ٹٹولیں ہم لوگ کہ ہمارے تعلقات ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ کیسے ہیں۔ واللہ لا یؤمن، 3 مرتبہ آپ نے کہا کہ واللہ لا یؤمن، قسم اللہ کی وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، قسم اللہ کی وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، قسم اللہ کی اس کا ایمان درست نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے، اللہ کے نبی وہ کون سا بد نصیب انسان ہے، اس کے بارے میں آپ اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ تو آپ نے بتایا کہ الذی لا یؤمن جارہ بوائقہ، وہ شخص جس کے ظلم اور زیادتی سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے، ہر وقت اندیشہ لگا رہے کہ صاحب ہمارے ساتھ پتہ نہیں کب کیا کر جائے۔ اگر اس کا پڑوسی اس طریقے کا ہو کہ اس سے ہر وقت اندیشہ ہو، اس سے خطرات لاحق ہوں، پڑوسی معمون نہیں ہے، پڑوسی کو تو مطمئن ہونا چاہیے کہ ہمارا پڑوسی موجود ہے، ہم گھر پر ہیں نہیں، ہمارا پڑوسی موجود ہے، اس کو اتنا اطمینان ہونا چاہیے۔ لیکن اگر اندیشہ لاحق ہے، اس کے ظلم و زیادتی سے پڑوسی محفوظ نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم یہ شخص مومن نہیں ہے۔ وہ پڑوسی آپ کا کوئی بھی ہو، لیکن پڑوس ہونے کے ناطے آپ کے بارے میں اس کو اتنا اطمینان ہونا چاہیے۔ مجھے ایک حدیث یاد آئی، ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ تم لوگ جانتے ہو زنا کیا چیز ہے؟ میں حدیث کے الفاظ نہیں پڑھنا چاہتا، وقت کم ہے۔ صحابہ نے کہا کہ ہاں ہم لوگ جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے رسول کو زنا کو حرام کر دیا ہے، اور یہ زنا حرام الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک حرام ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، اس حدیث پر غور کرو۔ ہم اپنے پڑوس کا جائزہ لیں۔ ہماری معاشرتی زندگی میں، ہماری سوسائٹی میں بغیر پڑوس کا کوئی شخص نہیں ہے۔
اور بغیر پڑوس کے معاشرہ بنتا ہی نہیں ہے، بغیر سماج کے معاشرہ بنتا ہی نہیں ہے۔ گھر والوں کے بعد سب سے پہلا تعلق جو انسان کا ہوتا ہے پڑوسیوں سے ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا سنو، یہ زنا، یہ بدکاری، یہ بلاತ್ಕಾರ اگر کوئی شخص 10 عورتوں سے کرے تو آسان ہے، اگر کوئی شخص اپنے پڑوس کی بیوی سے اگر کوئی شخص بدکاری کرتا ہے، بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے تو 10 بلاತ್ಕಾರ پر یہ بھاری ہوئے۔ اسی طریقے سے آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ تم بتاؤ جانتے ہو چوری کس کو کہا جاتا ہے؟ چوری کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ چوری حرام ہے، اللہ نے، اللہ کے رسول نے چوری کو حرام قرار دیا ہے اور قیامت تک چوری حرام ہے۔ تو پڑوس کا یہ حق بتایا گیا۔ پڑوس میں آپ کا کوئی مسلم بھائی ہو، غیر مسلم بھائی ہو، ہمارے ہندو بھائی ہیں، لیکن جس طریقے سے ان کی آبرو محفوظ ہے، ان کی آبرو پر ڈاکہ ڈالنا بتایا گیا کہ اگر آپ پڑوسی کے آبرو پر ڈاکہ ڈالتے ہیں تو یہ اتنا بھاری ہے کہ اگر آپ 10 عورتوں کا بلاत्कार کریں لیکن پڑوس کی بیوی کا اگر آپ بلاत्कार کرتے ہیں تو یہ اس 10 پر بھاری ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ 10 گھر سے چوری کرتے ہیں وہ اتنا بھاری نہیں جتنا آپ پڑوس کے گھر سے اگر چوری کر لیتے ہیں وہ بھاری ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، پڑوس کا بڑا مقام ہے، پڑوسی کا بڑا احترام ہے، ہمیں اس کا پاس و لحاظ کرنا چاہیے تاکہ معاشرہ اور سماج کے اندر امن کی فضا برقرار رہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار تاکیداً کہا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ فلیکرم جارہ۔ بعض جگہ کہا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ۔ جو شخص اللہ پر اور قیامت کے حساب اور کتاب پر ایمان رکھتا ہے کہ کل اس کو اپنے عمل کا حساب اور کتاب دینا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے۔ دوسری حدیث سے فرمایا کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں جا ہی نہیں سکتا جس کا پڑوسی اس کے شر اور فساد سے محفوظ نہ رہے، وہ شخص جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ میرے بھائیوں، آپ لوگ جنت اور جہنم پر ایمان رکھتے ہیں، اپنے عمل کے حساب اور کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، اس لیے بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آج ہم میں سے ہر ایک شخص اپنے پڑوس کے معاملات کو سنبھال لے تو معاشرہ اور سماج اور سوسائٹی کے اندر ایک انقلاب پیدا ہو جائے۔ آپ یہ مت دیکھیے کہ آپ کا پڑوسی کون ہے، کیسا ہے، آپ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیجیے۔ اگر ایک حدیث میں بیان کیا گیا کہ وہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا جو شخص رات میں دن میں اپنا پیٹ بھر لے لیکن اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے، اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ آپ غور کیجئے، سوچئے کہ لیکن جب آپ کے پاس ہدیہ کچھ آتا تھا تو آپ اس ہدیہ کو خود بھی استعمال کرتے تھے اور ان میں سے کچھ حصہ اصحاب صفہ کے لیے بھی لگا دیا کرتے تھے۔ تو جب آپ نے دیکھا کہ یہ دودھ ہدیہ آیا ہوا ہے، تحفہ آیا ہوا ہے، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھ سے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یا ابا ہر، پیار سے ابو ہریرہ کہنے کے بجائے آپ نے ابو ہر کہا۔ ہوتا نہیں ہے، شارٹ طور پر بچوں کو بلایا جاتا ہے، عبداللہ کو عبدل ہی کہہ دیا جاتا ہے، تو آپ نے کہا کہ ابو ہر ذرا چلے جاؤ اصحاب صفہ کو بلا لاؤ، ان تمام طلبہ کو بلا لاؤ جو اس مسجد کے گوشے میں بیٹھ کر تعلیم حاصل کرتے ہیں، انہیں بلا لاؤ۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی، میں بھوک سے نڈھال ہوں، دودھ کا ایک پیالہ یہاں رکھا ہوا ہے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ جاؤ تمام اصحاب صفہ کو بلا لاؤ۔ فأسأنی، مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی کہ اگر یہ دودھ مجھے دے دیتے کہ ابو ہریرہ نوش کر لو، پی لو، تو ہو سکتا ہے میں اس کے ذریعہ ذرا سا پی کر کے ٹائٹ ہو جاتا، میں کھڑا ہو جاتا قاعدے سے، میں کھڑا نہیں ہو پا رہا ہوں، اب مجھے آپ کہنے جا کے بلا لاؤ ان لوگوں کو۔ لیکن چونکہ آپ کا حکم تھا، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اس کو بجانا بہت ضروری ہمارے لیے ہے، میں گیا چاروں ناچار بلا لایا صحابہ صفہ کو، چلو چلو سب، اللہ کے نبی تمہیں بلا رہے ہیں۔
آئے سب بیٹھ گئے، اور میں سوچ رہا تھا کہ جب ان کو بلایا جائے گا، حدیث کے الفاظ بیان کیا ہے انہوں نے، کہ میں سمجھ رہا تھا کہ جب بلایا جائے گا تو مجھے سے کہیں گے جاؤ ان کی خاطرداری کرو، ان کو دودھ پلاؤ، اور میرا نمبر سب سے بعد میں آئے گا، اس کے بعد بچے گا ہی کیا؟ یہ دودھ، ایک پیالہ دودھ، اور یہ اصحاب صفہ، ان کی تعداد 10-20 ہو سکتی ہے۔ بہرحال بلایا گیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں ابو ہریرہ ان لوگوں کو دودھ پلاؤ۔ اب وہ پیالہ ایک صحابی کے پاس، ایک طالب علم کے پاس جاتا ہے، اس سے کہا جاتا ہے کہ پیو اس کو، وہ پیتا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں اور پیو، اور پیتا ہے، جب وہ سیراب ہو جاتا ہے تو پھر دوسرے کو دیا جاتا ہے، پھر تیسرے کو دیا جاتا ہے۔ یہ پڑوسی، یہ طلبہ جو ہیں یہ آپ کے پڑوسی تھے۔ میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پڑوسیوں کا کتنا خیال کرتے تھے۔ وہ رشتہ دار نہیں تھے آپ کے سب، پتہ نہیں کوئی جو ہے روم سے آیا ہوا ہے، کوئی فارس سے آیا ہوا ہے، کوئی کہیں سے آیا ہوا ہے، آ کر کے آپ کے ہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ابو ہریرہ کہتے ہیں جب سب پی چکے، سیراب ہو چکے، تو مجھ سے کہا کہ ابو ہریرہ اب تم بھی پی لو۔ تو میں نے پیا اور خوب پیا، اور وہ دودھ ماشاءاللہ اس میں برکت ہوئی۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کرامت تھی، اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ کرامت تھی کہ اس ایک پیالے دودھ کو سب نوش کر رہے ہیں، یہ آپ کے اخلاص کی برکت تھی۔ میں خوب پیا اور خوب پیا، اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ اور پیو، تو میں نے کہا والذی نفسی بیدی واللہ لم اجد لہ مسلکا، اللہ کی قسم اب میرے پیٹ میں بالکل گنجائش نہیں ہے کہ میں ایک گھونٹ بھی دودھ اور پی سکوں۔ اور اس کے بعد پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھاتے ہیں اور سب کے جھوٹے بچے ہوئے دودھ کو آپ نوش کر لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ ہے پڑوسیوں کا مقام، پڑوسیوں کا احترام۔ ایک واقعہ میں اور بتاؤں اور بات ختم کروں گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا، سب جانتے ہیں، ہم ان کی جانب نسبت بھی رکھتے ہیں، لیکن ان لوگوں نے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کس طریقے سے برتاؤ کیا، خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ بغداد میں لکھا ہے، اور دوسرے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بغداد میں رہا کرتے تھے۔ ان کے پڑوس میں ایک موچی رہتا تھا، ایک موچی جو دن میں جوتا اور چپل کی سلائی وغیرہ کرتا تھا، محنت کرتا تھا، اور جب رات میں کما کر کے آتا تھا تو وہ شراب کی بوتل ہے اور گوشت ہے اور مچھلی ہے یہ سب لے کر کے آتا تھا، اور کھا پی کر کے جب شراب سے بدمست ہو جاتا تھا تو وہ رات میں اپنا خوب گنگناتا تھا، اشعار پڑھتا تھا زور زور سے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رات میں تہجد گزاری کرتے تھے، قرآن پڑھتے تھے۔ اس شخص کی وجہ سے بڑا آپ کے اندر اس کا اثر ہوتا تھا، یعنی ڈسٹرب ہوتے تھے آپ، لیکن وہ خوب گنگناتا تھا، اور یہ شعر بھی پڑھتا تھا، عربی کا یہ شعر، اذاعونی وای فتن اذاعوا، لوگوں نے مجھ کو برباد کر دیا ہے، اور کس شخص کو برباد کیا نہیں جانتے، میں تو وہ شخص ہوں جو حملہ کے وقت کام آتا ہوں، اور جہاں جہاں سے دشمن حملہ کرتا ہے اس کی نگہبانی بھی کرتا ہوں۔ اس طرح کے اشعار خوب پڑھتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ آواز نہیں ملی، شور ہنگامہ نہیں ملا، آپ پریشان ہو گئے کہ یہ ہمارا پڑوسی جو ہے یہ روزانہ یہ موچی اس طرح سے کہتا ہے، آج کیا بات ہے؟ ایک دو دن گزرا، لوگوں سے پوچھا کہ بھائی وہ پڑوسی جو رات میں شعر گنگنایا کرتا تھا، یعنی اس سے آپ کو تکلیف پہنچتی تھی، اس سے پریشانی لاحق ہوتی تھی، لیکن پھر بھی اس کی خبر گیری، کیا معاملہ ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ وہ ایسا ہوا نا کہ وہ رات میں ہنگامہ مچا رہا تھا، بکواس کر رہا تھا، ادھر سے حکومت کے کارندے، آپ جیسے ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ذمہ دار قسم کے، پولیس کے ذمہ دار، چوکی کے انچارج، اس طریقے کے لوگ اس راستے سے جب گزرے اور دیکھا کہ یہ شخص اس طریقے سے ہنگامہ مچا رہا ہے، اس کو پکڑ کر کے لے کر چلے گئے، اس کو جا کر جیل میں بند کر دیا۔ ارے ہمارا پڑوسی ہے اور جیل میں رہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صبح ہوتی ہے، فجر کی نماز پڑھتے ہیں، اور نماز پڑھ کے گھر سے اپنے گدھے کو اور خچر کو لیا، اس پر بیٹھے اور نکل گئے۔ کہاں گئے؟ ڈی ایم صاحب کے پاس، اس زمانے میں جو شہر کے گورنر ہوا کرتے تھے، وہاں پہنچے، اجازت طلب کی دروازے پر، چوکیداروں سے کہا، پہرے داروں سے کہا کہ بتا دو کہ ابو حنیفہ آئے ہوئے ہیں، ملنا چاہتے ہیں شہر کے گورنر سے۔ اچھا، گئے، بتایا
گورنر اب وہ امام حنیفہ آ گئے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بہت بڑے امام تھے, بہت بڑے مفتی تھے. جب گورنر نے سنا, غالباً ان کا نام عیسیٰ ابن موسیٰ تھا, انہوں نے سنا کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام حنیفہ آ گئے ہیں ہمارے دروازے پر, کہا دیکھو یہ وقت کا بہت بڑا امام ہے, بہت بڑا عالم ہے. میرے بھائیو, میرے بزرگوں, میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ اس واقعے سے علماء کرام کی قدر کرنا سیکھیے کہ علماء کی کیسے قدر ہونی چاہیے, ان کا کتنا احترام ہونا چاہیے. آج تو لوگ چند پیسے کما لیتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ علماء کو اپنے من سے اپنے حساب سے فتویٰ مانگ لیں ان سے. ہمارے حساب سے عالم صاحب فیصلہ نہیں کرتے. ارے ہمارے فیصلے کو لٹکائے ہوئے ہیں, فیصلہ نہیں کرتے. وہ اپنے پیسے کے اوپر علماء کو خریدنا چاہتے ہیں. وقت کا گورنر کہا دیکھو امام حنیفہ رحمۃ اللہ, امام حنیفہ حافظہ اللہ آئے ہوئے ہیں, ان کا بڑا احترام کرنا. وہ جب داخل ہوں تو ان کو اپنی سواری سے اترنے مت دینا, وہ پیدل نہ چلیں, وہ اپنی سواری سے بیٹھ کر کے ہمارے پاس آئیں گے. راستے میں جو قالینیں بچھی ہوئی ہیں, یہ سب بچھے ہوئے ہیں, اس کا لحاظ مت کرنا کہ اس پر سواری جائے گی, گدھا جائے گا, نہیں, ان کو لے کر کے آؤ. امام صاحب کو لایا گیا بڑے احترام کے ساتھ. گورنر پوچھتا ہے امام صاحب صبح صبح آپ آ گئے, خیریت تو ہے؟ کہا کیا خیریت ہے؟ مجھے پتا چلا ہے کہ ہمارا پڑوسی جس کا نام غالباً ابو حماد تھا, وہ موچی, سنا ہے کہ ہمارے پڑوسی کو آپ کے کارندے اٹھا لائے ہیں, جیل میں بند کر دیا ہے. بتائیے ہمارا پڑوسی جیل میں بند رہے اور ہماری خیریت رہے. بھائیو میرے بزرگوں, کون سا پڑوسی تھا وہ؟ وہی پڑوسی جو رات میں شراب پیتا تھا, رات میں انہیں پریشان کیا کرتا تھا, اس کی آواز سے آپ ڈسٹرب ہوا کرتے تھے, آپ کی نیند میں اور آپ کی عبادت میں خلل پڑا کرتا تھا, لیکن تھا وہ پڑوسی آپ کا, پڑوسی تھا. اس کے ساتھ احسان, اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے ہماری حدیث کے اندر, ہماری شریعت کے اندر, اسلام کے اندر. کہا ہمارے پڑوسی کو آپ لے آئے؟ کہا ایسی بات ہے. تو اس کے بعد گورنر نے اتنا لحاظ کیا, کہا ان کے پڑوسی کو بھی چھوڑو, اور آج کی رات میں, اس رات میں جتنے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے سب کو چھوڑ دیا جائے امام صاحب کی برکت کی وجہ سے, کہ امام چل کر کے ہمارے دروازے پر آیا ہوا ہے, اس کی سفارش کے لیے آیا ہوا ہے. سب کو چھوڑ دیا گیا. امام صاحب نکلے, ان کا پڑوسی ساتھ ساتھ چلا. راستے میں امام صاحب نے کہا کہ تم یہ شعر رات میں پڑھا کرتے ہو, اذاعونی وای فتن اذاعوا, لوگوں نے اس جوان کو جو ہے ضائع کر دیا ہے, برباد کر دیا ہے, اس کی خبر گیری نہیں کرتے ہیں لوگ. اور کون سا جوان وہ ہے؟ کیا ہم نے تم کو زیانہ کہ یا فتح, اے جوان, اے ہمارے پڑوسی, ہم نے تم کو چھوڑ دیا, برباد کر دیا, ضائع کر دیا؟ کہا نہیں نہیں, حفظت ورعیت, آپ نے تو ہماری بڑی حفاظت کی, ہماری بڑی خبر گیری کی ہے. اور پھر آپ کے اس حسن سلوک کے نتیجے میں اس شرابی نے اپنے شراب سے توبہ کر لیا, ہمیشہ کے لیے توبہ کر لیا, بڑا دیندار بن گیا. میرے بھائی میرے بزرگوں, میرا وقت غالباً ختم ہونے کو ہے. میں ایک حدیث کا ترجمہ آپ کے سنا دوں اس حیثیت سے, باتیں کہنے کو تو بہت زیادہ تھیں, لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ ایک پڑوسی کے ایک پڑوسی پر کیا حقوق ہوتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 10 حقوق کو بیان کیا ہے ایک حدیث کے اندر. میں اس حدیث کا ترجمہ کر دوں گا اور میری بات ختم ہو جائے گی. لمبی حدیث ہے. آپ نے پوچھا کہ جانتے ہو کہ پڑوسی کے کیا حقوق ہیں, اور پھر آپ ہی نے بیان کرنا شروع کیا. آپ نے کہا کہ اذا استعانک انتہ, جب تمہارا پڑوسی تم سے کسی قسم کی کوئی مدد طلب کرے, چاہے جانی مدد ہو, مالی مدد ہو, جسمانی مدد ہو, تو تم اس کی مدد کرو اگر مدد کرنے پر قادر ہو, پڑوسی کی مدد کرو. وَإِذَا اسْتَقْرَضَكَ أَقْرَضْتَهُ, اس کو اگر ضرورت مند ہے, تم سے قرضہ مانگ رہا ہے, قرض مانگ رہا ہے اگر, تو اس کو تم قرض بھی دو, یہ اس کا حق ہے. وَإِذَا افْتَقَرَ عُدْتَ عَلَيْهِ, تمہارا پڑوسی مالدار تھا, آج فقیر ہو گیا, آج محتاج اور کنگال ہو گیا, تو تم کوشش کرو کہ اس کی یہ کنگالی, اس کی یہ فقیری اور محتاجگی ختم ہو جائے. اس کے جو راستے بن سکتے ہیں ان راستوں کو تلاش کرو. وَإِذَا مَرِضَ عُدْتَهُ, تمہارا پڑوسی اگر بیمار ہو گیا بیچارہ ہے نا, تو تم اس کی خبر گیری کرو کہ اس کے دوا علاج کا کیا انتظام ہو رہا ہے, کہاں سے علاج اس کا ہو رہا ہے. یہ تمہاری ذمہ داری ہے. تمہارا یہ مت دیکھو کہ کون ہے, وہ عبداللہ ہے کہ رام جی ہیں کہ بنارسی لال ہیں, یہ مت دیکھو, پڑوسی ہے نا, اگر وہ بیمار ہے تو تم کو اس کی بیماری کی خبر گیری کرنی پڑے گی, پڑوسی ہے کی ناحیے سے. اور وَإِذَا أَصَابَهُ خَيْرٌ هَنَّأْتَهُ, اور جب اسے کوئی خوشی لاحق ہو, اس کے یہاں لڑکا پیدا ہو گیا, اس کے بیٹی کی شادی ہے,
اس کے بیٹے کی شادی ہے نا، اس کو کوئی نوکری مل گئی، خوشی کا وقت آیا تو جاؤ اس کو مبارکباد بھی دو، اس کا حوصلہ بڑھاؤ، یہ ہے پڑوسی کا حق۔ وَإِذَا أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ عَزَّيْتَهُ، تمہارا پڑوسی اگر کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے، اس کے ہاں غمی پڑ جائے، ہے نا، اس کا کاروبار بگڑ جائے، اس کی دکان لٹ گئی، آگ لگ گیا، تو تم فوراً جاؤ اس کے پاس اور اس کو تسلی دو، اس کو ڈھارس بدھاؤ، اس کو حوصلہ دو، اس کا حوصلہ نہ ٹوٹنے پائے۔ وَإِذَا مَاتَ اتَّبَعْتَ جَنَازَتَهُ، اگر اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے جنازے میں بھی شریک ہو۔ اسی طریقے سے وَلَا تَسْتَثِرْ عَلَيْهِ بِالْبُنْيَانِ فَتَحْجُبَ عَنْهُ الرِّيحُ، جب تم اس کے پڑوس میں مکان بناؤ تو اتنا اونچا بھی مت بنا دو کہ ہوا پانی رک جائے، اس کا ہوا آنا بند ہو جائے، روشنی آنی بند ہو جائے، الا یہ کہ تمہیں اجازت دے دے، اس سے اجازت طلب کر لو اور اس کی اجازت سے اپنا مکان اونچا کرو۔ اور اس کے بعد وَلَا تُؤْذِي بِقُطَارِ رِيحِ قِدْرِكَ إِلَّا أَن تَغْرِفَ لَهُ مِنْهَا، اور جب گھر میں اچھی چیز پکاؤ تو روزانہ اس خوشبو کو نہ اڑاؤ کہ ہاں تمہارا پڑوسی بیچارہ اس کے پاس انتظام ہے نہیں، تم روزانہ ہی روز مچھلی بنا رہے ہو، روز گوشت بنا رہے ہو، تمہارا پڑوسی سبزی بھی نہیں بنا پا رہا ہے بیچارہ، تو اس خوشبو سے اس کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ اسی طریقے سے غور کیجیے ان چیزوں کو، یہ جب میں حقوق بتا رہا ہوں یہ آپ سب پر عائد ہوتا ہے۔ آپ کا کوئی نہ کوئی پڑوسی ضرور ہے، بغیر پڑوس کے انسان دنیا میں نہیں بستا ہے، معاشرہ اور سماج وجود میں نہیں آتا۔ یہ میں ایک آخری حق بتا دوں آپ کو کہ وَإِذَا اشْتَرَيْتَ فَاكِهَةً فَاهْدِ لَهُ، اگر تم کوئی پھل فروٹ خریدو نا، کوئی پھل خریدو تو اب تم اپنے پڑوس کا بھی خیال رکھو۔ ہو سکتا ہے تمہارا پڑوسی اس کے پاس استطاعت نہ ہو پھل خریدنے کا، تو اس کے لیے بھی کچھ لے لو۔ اگر نہیں لے سکتے، تمہارا جیب اس کی اجازت نہیں دیتا کہ پڑوسی کے لیے بھی پھل خریدو، تو کیا کرو گے؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَأَدْخِلْهَا سِرًّا، اگر تم پھل نہ خرید سکو اپنے پڑوسی کے لیے تو اس پھل کو بڑے چپکے سے رازداری سے اپنے گھر میں لے جاؤ کہ تمہارا پڑوسی اور اس کے بچے اس پھل کو نہ دیکھیں، اس فروٹ کو نہ دیکھیں۔ وَلَا يَخْرُجُ بِهَا وَلَدُكَ لِيَغِيظَ بِهَا وَلَدَهُ، اور تمہارا لڑکا اس پھل کو لے کر کے باہر نمائش نہ کرے کہ ہم تو صاحب پھل کھا رہے ہیں، بڑے اعلیٰ کوالٹی کا سیب کھا رہے ہیں، ہے نا، بڑے اعلیٰ کوالٹی کا سنترا کھا رہے ہیں، یہ نہ دکھائے تاکہ اس کا بچہ، غریب کا بچہ جو ہے اس کا دل نہ ٹوٹے۔ یہ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہیں پڑوسی کے حق سے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے فرمایا تھا کہ ابو ذر، تو جب تم شوربہ بناؤ، گوشت وغیرہ بناؤ، تو اس شوربے کا پانی بڑھا دیا کرو تاکہ اس میں سے کچھ حصہ اپنے غریب پڑوسی کو بھی دے دیا کرو ہدیہ کے طور پر۔ میرے بھائیو، میرے بزرگوں، میرے تقریر کا جو وقت ملا تھا وہ ختم ہو گیا، ورنہ پڑوسی کے تعلق سے بہت ساری چیزیں بیان کرنے کی ہیں۔ ایک بات میں بتا دوں کہ پڑوسی کا حق، پڑوسی کے حدود کیا ہیں۔ پڑوسی کے حدود اماں عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ پڑوسی کے حدود جو ہیں وہ حد الجوار 40 دارا من کل جانب، ہر چہار جانب سے 40 گھر ہیں جن کو پڑوسی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ 40 کو 4 میں ضرب دے دیں گے تو 160 گھر ہو جاتے ہیں، 40 پچھم، 40 پورب، 40 دکھن، 40 جو ہے اتر، تو یہ سب آپ کے پڑوسی ہیں۔ اور سب سے زیادہ حقدار آپ کے حسن سلوک کا یہ ہے جس کا دروازہ آپ کے دروازے سے زیادہ قریب ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو پڑوسیوں کے حقوق کو پہچاننے اور ان کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔